ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس میں رمضان المبارک کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے مومنین پر واضح فرمایا. تفصیلات آگے عرض کروں گا. دراصل جو مبارک مہینہ 3 دن کے بعد سایہ فغن ہونے والا ہے، آنے والا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کا پسندیدہ مہینہ ہے اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کے لیے ایک انعام والا مہینہ رکھا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک سال کے درمیان کا مہینہ ہے. جس کا سال کے درمیان کا مہینہ درست گزر جاتا ہے، صحیح گزر جاتا ہے، اس کا پورا سال اللہ تبارک و تعالی درست گزارتے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کو بڑھا دیتے ہیں اور شیاطین کو بند کر دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں مومنین کی مغفرت کا اعلان کیا ہے، رحمت کا اعلان کیا ہے اور جہنم سے چھٹکارے کا مہینہ ہے. یہ مہینہ بہت ہی مبارک اور متبرک مہینہ ہے. اس مہینے کے تعلق سے اگر ہم سال ہا سال بھی گفتگو کریں اور پورے سال اس مہینے کے تعلق سے ہم ریسرچ کریں تو ہماری ریسرچ مکمل نہیں ہو سکتی. جب شعبان کا مہینہ آتا تو آقائے نامدار احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بستر کو لپیٹ دیا کرتے اور رمضان المبارک کی تیاری شروع فرما دیتے. یعنی یہ شعبان کے مہینے معمول تھا جو مہینہ یہ چل رہا ہے، اور بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ رمضان المبارک کی تیاری شعبان کے مہینے سے شروع کرتے، روزے رکھ کر شعبان المبارک کے مہینے میں روزے رکھتے تاکہ رمضان المبارک کی عادت ابھی سے ہو جائے اور رمضان میں کسی طرح کی پریشانی اور دقت کا سامنا نہ ہو.
جب ہم کوئی فنکشن کرتے ہیں، جب ہم کوئی تقریب کرتے ہیں، کوئی جلسہ یا کوئی ایک عمدہ پروگرام ہوتا ہے تو حکومتی سطح پر ہو یا کسی بھی اچھے انداز میں ہو تو اس پروگرام کو اچھے طریقے سے انجام دینے کے لیے اس کی ریہرسل کی جاتی ہے، اس کی پریکٹس کی جاتی ہے، اس لیے کہ جب پریکٹس میں اگر کوئی غلطیاں اور خامیاں ہوتی ہیں تو پریکٹس میں ختم کر لی جاتی ہیں، درست کر لی جاتی ہیں۔ بالکل ہمارے بزرگوں کا یہی طریقہ رہا ہے کہ شعبان کے مہینے میں رمضان کی پریکٹس شروع کر دیا کرتے تھے، اور جب رمضان المبارک شروع ہوتا تو اتنی آسانی کے ساتھ عبادت ہوا کرتی تھی کہ سستی نہ آتی تھی۔ بڑی لمبی تفصیلات ہیں۔ سب سے پہلے رمضان المبارک کی فضیلت میں یہ اتنی سی فضیلت ہمارے لیے کافی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کی پہلی شب میں، پہلی رات میں شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ اے نیکی کے طالب، اے نیکی کرنے والے، آگے بڑھ، جو تو نیکی کرے گا تیری نیکی کو قبول کیا جائے گا، تیری نیکی کو بڑھا کر دیا جائے گا۔ اور وہی آواز دینے والا آواز لگاتا ہے اے بدی کرنے والے، اے گناہ کرنے والے، رک جا، یہ مہینہ گناہ کرنے کا نہیں ہے، اگر تو بدی سے رک گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں تجھے جنت عطا فرمائیں گے۔ جیسے کہ بار بار ہم سنتے آئے ہیں علماء کرام سے کہ رمضان المبارک میں ایک فرض ادا کرنے پر 70 فرض ادا کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، یعنی 70 گنا اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیتے ہیں۔ یہ اسکیم رمضان المبارک میں ملتی ہے، نیکیوں کی اسکیم ہے یہ۔ لیکن ہمیں یاد رہنا چاہیے جس طرح سے ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ملتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اگر ایک گناہ کریں گے تو گناہ کا ثواب، گناہ کا گناہ بھی 70 گنا ملے گا۔ لہٰذا نیکی پر تو ہم سوچ لیتے ہیں کہ ہمیں نیکی کی اور ایک کے 70 مل گئے، لیکن گناہ پر ہم یہ نہیں سوچتے کہ ایک گناہ کریں گے تو 70 گناہ کرنے کا گناہ ملے گا۔ لہٰذا اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے، جب ایک نیکی کرنے کا 70 نیکی کرنے کے برابر ثواب ہے تو ایک گناہ کرنے کا 70 گناہ کرنے کے برابر گناہ بھی ملے گا۔ یہ مہینہ بہت متبرک مہینہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رمضان المبارک میں ذکر کی مجلس میں، کسی دینی مجلس میں شامل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ نمازوں کا معاملہ نہیں ہے یہ، مثال کے طور پر اگر کہیں دین کی بات ہو رہی ہے، کہیں ذکر و اذکار ہو رہا ہے، کہیں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، کہیں اللہ کے حبیب کی حمد و ثنا کو بیان کیا جا رہا ہے، اگر ایک قدم ہم اس مجلس کے لیے اٹھائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال کی نفلی عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور قیامت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ میرے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اور فرمایا جو رمضان المبارک میں جماعت کو برقرار رکھتا ہے، یعنی اب فجر کی نماز، پھر ظہر کی، پھر عصر کی، پھر مغرب، پھر عشاء، پھر تراویح، اس طرح سے مداومت کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ صحیح اس کو برقرار رکھتا ہے تو اللہ تعالی ہر رکعت کے عوض میں اسے ایک نور کا شہر عطا فرمائیں گے، ہر رکعت کے بدلے۔ اب میں اور آپ دنیا کے اندر ایک چھوٹا سا گھر بنانے کے لیے کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ چھوٹا سا گھر تو بہت دور کی بات ہے، ایک اچھا سا مکان آج ہم کرائے پر لینا چاہیں یا بھوگیے پر لینا چاہیں تو اس کے لیے انسان کتنے پاپڑ بیلتا ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ
ہر رکعت کے بدلے میں ایک نور کا شہر عطا فرما رہے ہیں۔ اصل میں یہ ساری چیزیں سننے میں تو اچھی لگتی ہیں لیکن کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ وجہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے ہمارے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے اور ہمیں کرنے نہیں دیتا، اور ہم اس کی بات کو سن لیتے ہیں۔ اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ 4 رات یا 5 رات جاگنے پر مجھے فلاں صاحب 50,000 یا 1 لاکھ روپے دیں گے تو ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنی ذمہ داری لے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ہر رکعت کے بدلے میں ایک نور کا شہر اس کو عطا کروں گا، اور فرمایا جو اس ماہ میں اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مہربانی کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ جو عورت رمضان میں اپنے خاوند کی خدمت کرے اور اس کی رضا میں لگی رہے، خوشنودی میں لگی رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مریم اور حضرت آسیہ کے برابر کا رتبہ عطا فرمائیں گے اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور جو کوئی مسلمان کسی مسلمان کی حاجت کو پورا کرے گا، یعنی ضرورت کو پورا کرے گا، اس کے بارے میں لکھا ہے خدا تعالیٰ اس کی 10 لاکھ حاجتیں پوری فرمائیں گے۔ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس کوئی آیا اور میں اس کی حاجت پوری کر سکتا ہوں تو فوراً میرے دل میں ایک لالچ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر میں یہ حالت اس کی پوری کروں گا، اس کی ضرورت پوری کر دوں گا تو اس سے فلاں کام لے سکتا ہوں، یا اور بھی کچھ نہیں، سب سے کم درجے میں ایک دل میں بات آ جائے گی کہ یہ میرا احسان مند رہے گا، تو جو میں نے نیکیاں کی ہیں وہ ساری کی ساری نیکیاں بیکار ہیں، وہ کسی کام کی نہیں ہیں۔ تو یہاں فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی حاجت پوری کرے گا اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 10 لاکھ حاجتیں پوری فرمائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ 10 لاکھ نیکیاں لکھیں گے اور 10 لاکھ گناہ مٹائیں گے اور 10 لاکھ اس کے درجے بلند کر دیں گے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، بتایا کہ کسی کو جو ہے خیرات کرنے کے بعد کہ 10 لاکھ کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر بھی عطا فرمائیں گے صرف ایک حاجت کو پوری کرنے پر۔ تو کتنا مبارک مہینہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان اپنے کسی مسلمان کی حاجت کو پوری کرے گا، خدا اس کے ہر قدم پر اس کے لیے 70 نیکیاں لکھتے ہیں اور 70 گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ جہاں سے وہ چلا تھا اور جہاں تک وہ پہنچے گا، جتنے قدم اس کے ہوں گے ہر قدم پر اس کو نیکیاں ملیں گی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو بہانہ بنایا ہے مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کو بانٹنے کے لیے، رحمتوں سے نوازنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہانہ بنا دیا، اور فرمایا کہ جب انسان اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے نیک کام کرتا ہے تو اس کے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور وہ اگر یہ مہینہ دراصل صبر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ جنت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی بندے کو روزہ افطار کرا دے تو اللہ تبارک و تعالی پورے مہینے روزہ افطار کرانے کا ثواب عطا فرمائیں گے، ایک مرتبہ کے روزہ افطار کرانے پر۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس خود صحیح کھانے کے لیے نہیں ہے، تو وہ دوسرے کو کیسے روزہ افطار کرائے، کیسے روزہ افطار کرائے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک کھجور کھلا دیا کرو،
تو اللہ تبارک و تعالی یہ ثواب خدا اللہ تعالی تمہیں جو ہے پورا روزہ افطار کرانے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یا پھر ایک گھونٹ پانی پلا دو، یا تھوڑا سا شربت پلا دو، یا تھوڑی سی لسی پلا دو، پانی کا دودھ کا شربت پلا دیا جائے، تو فرمایا کہ یہ پورا آپ اس کے اجر کا ثواب کا مستحق ہو جاؤ گے، اس لیے کہ یہ پہلا عشرہ اول عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا ہے۔ حضور نے فرمایا جو ماہ رمضان المبارک میں کسی روزے دار کو حلال کمائی سے روزہ افطار کراتا ہے، اللہ تبارک و تعالی تمام ماہ رمضان کی راتوں میں فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ کتنا آسان بتا دیا، ایک مرتبہ روزہ افطار کرایا اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ پورے رمضان کی راتوں میں فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ رمضان المبارک وہ مبارک مہینہ ہے کہ جب روزے دار روزہ رکھ لیتا ہے اور دن میں اس کو بھوک لگتی ہے اور بھوک کی منہ میں بو پیدا ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس بو کو مشک سے بھی زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ اور اس روزے دار کے لیے اتنا ہی نہیں بلکہ جنت میں ایک دروازہ ہے جو صرف روزے دار کے لیے کھولا جائے گا، کل قیامت کے دن صرف اس میں روزے دار ہی داخل ہو سکتا ہے، دوسرا اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس دروازے کا نام ریان رکھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اتنے انعامات فرمائے روزے دار کے لیے، اور آج ہم کیا کرتے ہیں روزے دار کے تعلق سے؟ ہم جو ہیں بہانے تلاش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم شوگر کے مریض ہیں، ہم دل کے مریض ہیں، ہم فلاں چیز کے مریض ہیں، چھوٹے چھوٹے سے بہانے اور بھی کچھ نہیں۔ بہت سارے لوگ ہم نے ایسے دیکھے جو اپنے جوان بچوں کے لیے ٹیفن باندھ کر لے جاتے ہیں۔ لعنت ہے ایسے مسلمانوں پر، خود حاجی اور نمازی ہیں، خود پرہیزگار ہیں، مسجدوں کے ذمہ دار ہیں، ممبروں پر کھڑے ہو کر لمبے لمبے بھاشن دیتے ہیں، لیکن کیا ضرورت ہے؟ رب رمضان کا مہینہ آتا ہے، خود اپنی آنکھوں سے اس محلے کے اندر آپ دیکھیے ٹیفن لے کر چلتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگے بچہ ہے نا روزے سے نہیں ہے۔ کیوں روزے سے نہیں ہے؟ کہ نہیں تجارت کرتا ہے۔ لا حول ولا قوہ، تجارت کرتا ہے تو تجارت کیا ہے؟ تجارت تو نبی نے بھی کی ہے، تجارت تو سنت ہے۔ کہتے ہیں کہ تجارت کرتا ہے، کچھ جھوٹ بولنا پڑتا ہے اس لیے روزہ نہیں رکھا۔ داڑھی بھی ہے، مسجد میں آگے بھی رہتے ہیں، کیسی تجارت ہوئی پھر؟ تجارت نہیں، یہ تو دھوکہ، یہ تو چوری ہے، یہ تجارت نہیں ہے۔ تجارت تو اس کو کہتے ہیں کہ جو نبی نے کی تھی۔ حضور تجارت فرماتے سارا مال بک گیا، بکنے کے بعد سارے قافلے نے اپنا سامان لپیٹ لیا، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کیوں نہیں چلتے، تمہارا مال تو بک چکا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ نہیں، میں 3 دن تک انتظار کروں گا، اگر میرے مال میں کسی کو تکلیف ہوئی، میرے مال میں کوئی کمی ہوئی اور وہ واپس لے کر آیا تو میں سارا کا سارا مال واپس لے لوں گا۔ یہ ہے تجارت، یہ سچی تجارت تھی، یہ بالکل صحیح تجارت تھی، جھوٹ نہیں بولا۔ امام ابو حنیفہ کا واقعہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، تجارت تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، تجارت انہوں نے ہمیں بتائی کہ تجارت کس طرح سے کرنی چاہیے، لیکن افسوس صد افسوس آج ہم جھوٹ کو تجارت کہتے ہیں۔ آج ہم رمضان المبارک کے روزے چھوڑ کر تجارت کو ہم فروغ دیتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ مشرکین منافقین بھی روزے نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ یہودی کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک یہودی تھا، اس یہودی نے دیکھا کہ اس کا نوجوان بیٹا مدینے میں کھڑا ہوا کچھ کھا رہا ہے، اس نے لڑکے کو پکڑا اور ایک زور سے تھپڑ مارا اور کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی، تجھے معلوم نہیں ہے کہ مدینے کے مسلمان روزے سے ہیں اور تو روزہ نہیں رکھ سکتا، ہم روزے سے نہیں ہیں، لیکن ہمیں اتنی تو شرم آنی چاہیے کہ ہم مسلمانوں کے سامنے نہ کھائیں۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ یہودی جنت کے اندر ٹہل رہا ہے،
پوچھا کہ یہ کیسے ہوا؟ کہا کہ یہ ایسے ہوا کہ موت سے پہلے مجھے کلمے کی توفیق ہو گئی، میں نے کلمہ پڑھ لیا، اور جب میری موت واقع ہو گئی تو اللہ نے میری رمضان المبارک کے طفیل میں مغفرت فرما دی، اور فرمایا اس نے اپنے بیٹے کو روکا تھا، رمضان کے احترام کیا تھا، اس احترام کی وجہ سے ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور ایمان کی دولت کے بعد اللہ نے مجھے جنت عطا فرمائی۔ اس نے روزہ نہیں رکھا تھا، اس نے روزہ رکھنے کو نہیں کہا تھا، صرف روزے داروں کا اکرام کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ روزہ دو چیزوں کا نام ہے، ایک تو اپنے پیٹ کی حفاظت اور اپنے نفس کی حفاظت، اسی کا نام تو روزہ ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے کرنا کیا ہے؟ ایک زمانہ تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین میدان جنگ میں ہیں لیکن روزے سے رہا کرتے تھے۔ صحابی رسول کا واقعہ ہے کہ میدان جنگ میں ہیں، صحابی رسول نے دعا کی، اے اللہ مجھے میرا جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ ہو جس پہ زخم نہ آئے، میرے جسم کے ہر حصے پر زخم دے، اس کے بعد مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لینا، میں تیری راہ میں مارا جاؤں اور شہید ہو جاؤں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ صحابی رسول دشمنان اسلام میں گھس گئے، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جن کے جسم پر کوئی وار نہ ہوا ہو، کوئی زخم نہ آیا ہو۔ ایک صحابی نے دیکھا کہ جسم کا ہر حصہ کٹا ہوا ہے اور زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، آخری سانس چل رہی ہے، دوڑتے ہوئے گئے اور اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی تمہارا سانس چل رہا ہے، جسم کا سارا حصہ چھلنی ہو چکا ہے، لو تھوڑا سا پانی پی لو۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ نہیں، میں روزے سے ہوں، مجھے آپ پانی نہ پلائیں، میں نے تو یہ نیت کی ہے کہ اللہ کے دیدار سے اپنا روزہ افطار کروں گا، جب روزے کا وقت آئے گا تو مجھے اللہ کا دیدار ہوگا تو میرا روزہ افطار ہو جائے گا، وہی میرے لیے روزہ افطار کا معاملہ ہے۔ یہ مہینہ اصل میں ہم نے کھانے کا، کمانے کا، پہننے کا مہینہ سمجھا، اس مہینے کو ہم نے تفریح کا مہینہ جانا۔ یہ مہینہ تفریح کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ تو اللہ سے پہلا ہفتہ، پہلا عشرہ رحمت مانگنے کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت مانگنے کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی مانگنے کا مہینہ ہے۔ اور اس کو اگر ہم نے پابندی کے ساتھ عمل کر لیا تو ہمیں پتہ چل جائے گا اور اس کی لذت کا علم ہو جائے گا۔ یہ مہینہ کتنا عجیب مہینہ ہے، اس مہینے کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حاضر ہوگا اور حاضر ہو کر سجدے میں گر جائے گا، اور سجدے میں گرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اے رمضان تو کیا چاہتا ہے؟ تو رمضان کہے گا اے اللہ جن بندوں نے میری حفاظت کی تھی تو ان کی حفاظت فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ٹھیک ہے، تو جسے چاہتا ہے اسے پکڑ لے، تو جس نے رمضان کی قدر کی ہوگی، جس نے رمضان کی حفاظت کی ہوگی، رمضان اس کا ہاتھ پکڑ لے گا۔ رمضان تو مغفرت کا مہینہ ہے۔ اور پھر فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے اللہ تو رمضان کو میرے سپرد کر دے اور مجھے رمضان المبارک کے سپرد کر دے۔ یہ مہینہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ بلا شک روزے داروں کے منہ کی بو خدا کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ مہینہ کوئی کھیل اور کود کا مہینہ نہیں ہے۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ریان دروازہ ہے اور اس دروازہ صرف روزے داروں کے لیے رکھا گیا ہے، کل جب قیامت برپا ہو جائے گی تو صرف اس سے روزے دار ہی اندر داخل ہو سکتے ہیں، دوسرے داخل نہیں ہو سکتے۔ کتنا مبارک مہینہ ہے۔ حضرت
جبرائیل علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام حضور کے پاس تشریف لاتے، اور تشریف لانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور فرمایا کرتے تھے، اور جب نماز تراویح شروع ہو گئی تو یہ آنا جانا اور حضور سے دور کا معاملہ جو ہے اور زیادہ پختہ اور زیادہ سنجیدہ ہو گیا۔ علماء کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، صحابہ کی تاریخ دیکھیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ رمضان المبارک میں روزانہ ایک قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے، روزانہ ایک قرآن۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ رضی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں دن میں ایک قرآن پڑھا کرتے تھے اور رات میں ایک قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیسے ایک قرآن مکمل ہو جاتا تھا۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوقات میں برکت رکھ دی تھی، اور ایسی برکت رکھی تھی کہ جیسے وہ چاہتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نیکیوں کو بڑھا دیا کرتے تھے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو اپنی ساری ذمہ داریاں چھوڑ دیتے، سارے کاموں کو چھوڑ دیتے، اور سارے کاموں کو چھوڑنے کے بعد صرف نماز اور تلاوت کے مشغلے میں رہا کرتے تھے، اور پورا دن اور پوری رات رمضان کی تلاوت میں گزرا کرتی۔ گھر والے اور دیکھنے والوں کو رحم آ جایا کرتا تھا کہ کتنے معذور ہو جاتے ہیں اور کس قدر تھک جاتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی تلاوت سے نہ رکتے۔ دراصل یہ حقیقت ہے کہ یہ مہینہ قرآن کو یاد کرنے کا اور قرآن کو پڑھنے کا مہینہ ہے۔ ایک بزرگ کے تعلق سے آتا ہے، نجہت المجالس میں لکھا ہے کہ جب شعبان کا چاند نظر آتا تو وہ اپنے دروازے کو بند کر لیا کرتے، اور بند کرنے کے بعد اپنی بچی کو کہتے کہ دروازے کو بند کر کے اس کے اوپر گارا لگا دو، مٹی سے اس کو لیس دو تاکہ باہر سے اندر کوئی نہ آ سکے، نہ اندر سے باہر جا سکے، اور چھوٹا سا ایک موخلا، ایک چھوٹا سا دروازہ کھول دیتے دیوار میں، اور اپنی اہلیہ کو انہوں نے کہہ رکھا تھا کہ روزانہ ایک روٹی اس کے اندر سے پھینک دیا کرو، تو ان کی اہلیہ روزانہ ایک روٹی پھینک دیتی، پوری رات اور پورا دن تلاوت میں اور قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ کے عبادت میں گزرتا، اور جب عید کا چاند نظر آتا تو اپنی بچی سے کہتے کہ دروازہ کھول دو۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو انہوں نے 30 کی 30 روٹیاں اپنی بیوی کو دے دی کہ یہ لو تم نے جو روٹیاں دی تھی، عبادت میں اتنا مزہ آیا کہ اس کو کھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ یہ تھا رمضان گزارنے کا طریقہ۔ خیر وہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں تھیں، اس کے تعلق سے نہ ہم حرص کر سکتے، نہ ہم وہ مجاہدہ کر سکتے، نہ ہمارے میں وہ طاقتیں ہیں۔ دراصل یہ مہینہ اللہ کو یاد کرنے کا اور اللہ سے باتیں کرنے کا مہینہ ہے، تیاریاں کرنے کا مہینہ ہے۔ آج ہم تیاری کرتے ہیں، اس میں بھی شامل ہوں۔ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، ہمارے ہاں کیا تیاری ہوتی ہے؟ ہمارے ہاں کپڑے خریدنے کی تیاری پہلی تیاری، راشن کی دوسری تیاری۔ ہماری تیاری ظہر سے شروع ہوتی ہے، ظہر کی نماز پڑھے افطار کی تیاری شروع کرتے ہیں۔ مرد حضرات بازار جائیں گے، عورتوں کو بھی ہم وقت نہیں دیتے تاکہ وہ قرآن کی تلاوت کر سکے یا دوسری عبادتیں کر سکے۔ وہ کچن میں رہیں گے، ہم لوگ بازار میں رہیں گے۔ عصر کے بعد بھی یہی معاملہ۔ پھر جب مغرب ہو جاتی ہے تو ہم لوگ اتنا کھا لیتے ہیں کہ اللہ حفاظت فرمائے۔ مغرب کے بعد عبادت کرنا تو بہت مشکل ہے۔ پھر تراویح میں وہ اس سے بھی زیادہ مشکل۔ شروع میں 2 دن 4 دن ہم لوگ حاضری لگاتے ہیں، اس کے بعد حافظ صاحب جانے یا امام صاحب جانے، اس لیے کہ وہ تو ایک سنت موقدہ ہے، وہ اس کو پورا کر رہے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے۔ پھر عشاء کے بعد ہم پھر ریچارج ہو جاتے ہیں، پھر کھانے میں اس میں لگ جاتے ہیں، پھر سحری کی تیاری۔
یعنی سارا دن ہمارا جو ہے کھانے پینے میں گزر جاتا ہے۔ ہم لوگ سب کہتے ہیں، ہم آپس میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ رمضان میں وزن بڑھ جاتا ہے، اور حقیقت میں بڑھتا ہے رمضان میں وزن اس لیے کہ خوب اچھا کھاتے ہیں، اللہ کی رحمت خوب نازل ہوتی ہے، اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ نے کھانے پینے سے منع نہیں کیا ہے، اس کی نعمتیں ہیں، اس کو کھایا جائے، لیکن اس کو اس طرح سے کھایا جائے کہ جسم پر اثر نہ ہو۔ اصل میں ہمارے پیٹ جو ہیں گوشت کے قبرستان بنے ہوئے ہیں، سارے کے سارے پیٹ۔ حقیقت یہ ہے کہ روزے کا مطلب ہی یہ ہے کہ روزے کے اندر نقاہت پیدا ہو، جسم کے اندر ایک کمزوری سی محسوس ہو، تبھی تو اللہ سے گڑ گڑائے گا، روئے گا۔ ہم اتنا کھا لیتے ہیں کہ اگر ایک دن ہمیں افطار نہ ملے تو دوسرے دن بھی ہم لوگ آرام سے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور ایک زمانہ وہ تھا کہ ایک کھجور کھاتے تو کئی فاقے ہوا کرتے تھے، اور لیکن روزے ان کے چھوٹا نہیں کرتے تھے۔ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس کو یاد کرنے کا مہینہ ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے بزرگوں میں ہوئے ہیں، حضرت کا یہ تعلق، حضرت کا یہ معمول تھا کہ حضرت کے یہاں 6 حافظ رہا کرتے تھے رمضان میں، اور حضرت کے معمولات میں لکھا ہے کہ جیسے ہی افطار کرتے اور مغرب کی نماز پڑھ لیتے تو مغرب کے بعد حفاظ جو حافظ ہوا کرتے تھے وہ نوافل پڑھایا کرتے تھے، حضرت کو قرآن سناتے، اور اتنی لمبی نفل ہوتی تھی کہ عشاء کا وقت ہو جاتا تھا، اور جب عشاء کا وقت ہو جاتا تو پھر عشاء کی نماز پڑھتے، اور عشاء کے بعد 2 حفاظ کرام جو ہے تراویح پڑھایا کرتے، اور وہ تراویح اتنی لمبی ہوتی تھی کہ رات کا آدھا حصہ گزر جاتا، اور اس کے بعد تراویح ختم ہوتی، پھر کچھ تھوڑا بہت کھانا پینا ہوا، پھر 2 حافظ جو ہے پھر وہ کھڑے ہو جاتے، اور وہ حافظ کھڑے ہونے کے بعد تہجد میں قرآن سنایا کرتے، اور اتنی دیر تک سناتے کہ سحری کا وقت جب ختم قریب کو ہوتا، اب ختم ہونے والا ہے، تب جا کر قرآن کی تلاوت پوری ہوا کرتی تھی۔ یہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا، اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول، حضرت کا بھی یہی معمول تھا کہ پوری رات اور پورا دن تلاوت میں گزرتا۔ ایک مرتبہ آپ سفر پر جا رہے تھے، پانی کے جہاز کا سفر تھا، اور حجاز کا سفر تھا، مکہ اور مدینے کا سفر تھا۔ رمضان المبارک آ گیا کہ دیکھا کہ جہاز میں کوئی حافظ نہیں ہے۔ حضرت نے کہا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ انشاءاللہ قاسم نانوتوی تراویح پڑھائے گا۔ روزانہ ایک پارہ یاد کرتے اور تراویح میں کھڑے ہو جاتے، اور ایک پارہ روزانہ سنا دیا کرتے تھے۔ یہ تھا، یہ ایمان تھا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ حضرت گنگوہی 70 سال حضرت کی عمر تھی، آنکھوں سے نابینا ہو گئے تھے، نہایت نحیف اور کمزور، لیکن خود تلاوت فرمایا کرتے اور نہایت اطمینان کے ساتھ تلاوت فرماتے، اور پوری رات تلاوت میں گزر جاتے۔ پہلے نوافل میں تلاوت، پھر تراویح میں تلاوت، پھر تراویح کے بعد جو ہے تہجد میں تلاوت۔ یہی معمول تھا۔ گھر والے اور رشتہ دار کہا کرتے تھے کہ حضرت آپ اپنے اوپر رحم کریں، آپ اس پیرانہ سالی میں پورا رات اور پورا دن، پوری رات اور پورا دن جو ہے تلاوت میں گزار دیتے ہیں۔ تو حضرت فرماتے کہ یہی تو وقت ہے اور یہی تو بات ہے، اگر اب تلاوت نہیں کریں گے تو ہم کب تلاوت کریں گے؟ حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے تعلق سے آتا ہے کہ رمضان المبارک میں 24 گھنٹے میں صرف 1 گھنٹے سویا کرتے تھے، باقی سارے کام بند، آنے جانے والے ان سے ملنا بند، خط و کتابت بند، اور صرف 1 گھنٹہ آرام کرتے اور نمازیں پڑھتے اور تلاوت کیا کرتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ حضرت جو ہیں حضرت خود قرآن سنایا کرتے تھے، حضرت رائے پوری بھی خود قرآن سنایا کرتے، اور اتنے اطمینان کے ساتھ قرآن پڑھا کرتے تھے، اتنے اطمینان کے ساتھ قرآن پڑھا کرتے تھے کہ دل چاہتا کہ اور سنیں۔ اور فرمایا کرتے، حضرت کے تعلق سے آتا ہے کہ اگر مغرب کی نماز پڑھ کر
کوئی حضرت کی مسجد میں تراویح کے لیے نہیں پہنچا تو حضرت کے یہاں جگہ نہیں ملتی تھی عشاء کے لیے۔ لوگ حضرت کا قرآن سننے کے لیے مغرب کی نماز پڑھ کر فوراً دوڑتے خانقاہ کی طرف اور جا کر صفوں میں بیٹھ جایا کرتے تھے، تب عشاء کی نماز کی جگہ ملا کرتی تھی۔ آج ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ امام صاحب رکوع میں جائیں گے تب جا کر ہم شامل ہوتے ہیں، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات، ہم ایک چیز یہ تلاش کرتے ہیں کہ کس مسجد میں تراویح جلدی ہوتی ہے، کون سی مسجد کے امام جلدی جلدی قرآن پڑھتے ہیں۔ آج کل جو ایک فیشن چلا ہے 3 دن کا 4 دن کا، 4 دن سن لیں گے 5 دن سن لیں گے، سنیں لیکن آپ اس طرح سے سنیں جس طرح سے قرآن پڑھتے ہیں۔ اگر میں آپ مجھ سے نام پوچھیں کہ کیا نام ہے تو میں بتاؤں گا کہ فاروق نام ہے۔ آپ کہیں گے پورا نام کیا ہے؟ محمد فاروق، محمد فاروق، محمد فاروق، تو آپ کیا کہیں گے؟ معلوم ہوگا آپ کو کیا نام کہا ہے؟ آپ کہیں گے یہ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، یہ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، میں نے تو اس سے نام پوچھا اور یہ مجھے نام نہیں بتا رہا ہے، مذاق کر رہا ہے۔ تو یہ اب آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھوں کیا یہ اللہ سے مذاق نہیں ہے؟ اس سننے سے تو آپ علم ترا سے تراویح پڑھ لیں، وہ بہتر ہے۔ یکسوئی کے ساتھ تراویح پڑھیں۔ ایک دن میں 10 پارے سن رہے ہیں، بڑبڑ کچھ پتہ ہی نہیں ہے، نہ پڑھنے والے کو پتہ نہ سننے والے کو پتہ، اور خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے 3 دن میں سن لیا ہے۔ آج بھی 3 دن میں سنانے والے موجود ہیں، الحمدللہ سننے والے موجود ہیں، لیکن اس سنانے میں اور سننے میں ہمارے یہاں کے سننے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یو پی میں چلے جائیے، بہت ساری جگہوں پر آج بھی شبینہ کہتے ہیں اس کو۔ عشاء کی نماز اول وقت میں رکھتے ہیں، عشاء کے بعد تراویح شروع ہوتی ہے، 3 یا 4 حافظ ہوتے ہیں سنانے والے، 3 پارے یا 4 پارے سناتے ہیں، اتنا اطمینان سے پڑھتے ہیں، سمجھ میں آتا ہے، اور تہجد کے وقت جا کر 4 یا 10 یا 15 پارے ختم ہوتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے میں 10 پارے 15 پارے ہو گئے، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ وہی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جو قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے، قرآن بھی اس سے ناراض ہوگا اور کل وہ شفاعت نہیں کرے گا بلکہ اس کی پکڑ کروائے گا۔ اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ حضرت تھانوی خود قرآن سنایا کرتے، اور اگر مغرب کے بعد آپ کے مسجد میں نہ پہنچے تو مسجد میں جگہ نہ ملتی۔ اور حضرت شیخ کا تعلق سے تو بڑا عجیب معاملہ لکھا ہے۔ حضرت شیخ کا یہ معاملہ تھا کہ سال کے 12 مہینے نماز مغرب کے بعد آپ 8 پارے پڑھا کرتے تھے نوافل میں۔ اوابین کی جو نماز ہوتی ہے اس میں 8 پارے روزانہ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مرتبہ بتایا، اس مسجد میں بھی شاید 1-2 مرتبہ مجھے یاد ہے بیان کے دوران بتایا کہ نوافل میں حضرت کا معمول روزانہ 8 پارے پڑھنے کا تھا، اور صبح میں 2 پارے، روزانہ 10 پارے حضرت پڑھا کرتے تھے۔ اور جب رمضان المبارک آتا تو رمضان المبارک میں حضرت روزانہ 1 قرآن ختم کیا کرتے تھے اس پیرانہ سالی میں۔ اور یہ معمول صرف رمضان میں 1 سال 2 سال کا نہیں رہا، لکھا ہے کہ 40 پر 2 سال تک حضرت کا یہ معمول رہا، روزانہ 10 پارے اور رمضان المبارک میں روزانہ 1 قرآن۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو سارے سیاسی جلسے، سارے مدرسوں کے جلسے، سارے پروگرام آپ کے ختم ہو جاتے۔ پہلے تو آپ حضرت بنگلہ دیش میں، جب ہندوستان ایک تھا اس وقت بنگلہ دیش میں آپ کا اعتکاف ہوتا، پھر ہندوستان کے ٹکڑے ہو گئے، پھر حضرت جو ہے آسام میں اعتکاف کرنے لگے۔ ہزاروں مریدین ہوتے تھے، ہزاروں مریدین تھے حضرت کے، اور اعتکاف کرتے۔ اعتکاف میں بھی یہی معمول، حضرت کا معمول یہ تھا کہ عصر کے بعد قرآن کریم سنتے اور سناتے تھے، جو آج دیوبند میں آج بھی یہی معمول ہے۔ جو مسجد میں قرآن سناتے ہیں امام صاحب جو ہوتے ہیں طے، وہ بیٹھ کر قرآن کریم پڑھتے ہیں اور لوگ بیٹھ کر سنتے ہیں، اور ایک اتنی بڑی تعداد ہوتی ہے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے روزانہ۔ اس کے بعد عشاء میں اطمینان کے ساتھ ٹہر ٹہر کر پڑھنا،
اور اتنا ٹھہر کر پڑھتے کہ لوگ جو وہاں شامل ہوئے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں. اس محلے کی بھی جماعت گئی تھی ایک مرتبہ, ان لوگوں نے بھی دیکھا کہ کتنا ٹھہر کر پڑھتے ہیں. اور اس کے بعد 4 رکعت جب ہو جاتی ہیں, 4 رکعت کے بعد حضرت کا معمول تھا کہ کم سے کم 5 منٹ کا وقفہ ملتا ہے. آج بھی ٹھنڈ کے دنوں میں پانی پینے کو طبیعت چاہتی ہے آرام سے بیٹھ کر. اب یہاں کیا ہے کہ اگر 1 منٹ بھی امام صاحب بیٹھ جائیں تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, ٹھہرنے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑتے. کیا کرے گا بیچارہ, وہ بھی کھڑا ہو جائے گا, اس کو بھی جلدی, اس لیے کہ جب پیچھے والوں کو جلدی ہے تو وہ بھی کیا کرے گا, وہ بھی کھڑا ہو جائے گا. ٹھہر ٹھہر کر تراویح ہر 4 رکعت کے بعد اطمینان سے بیٹھتے. کچھ لوگ پانی پیتے, کچھ لوگ چائے بھی پی لیتے ہیں. ٹھہر ٹھہر کر عبادت ہوتی ہے. اس کے بعد رات میں ذکر و اذکار, پھر تہجد میں پھر تلاوت, یعنی سارا کا دن ساری رات اسی کام میں. اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ سارا دن جماعت کے کاموں میں رہتے اور عصر سے مغرب تک حضرت کسی سے نہیں ملا کرتے تھے. عصر سے مغرب تک ذکر بالجہر کیا کرتے, اور پھر جیسے ہی مغرب ہو جاتی تو مغرب کے فوراً بعد نوافل میں شامل ہو جاتے, اور نوافل کے بعد دیر تک نوافل پڑھتے, اور پھر جب عشاء کا وقت ہوتا تو دیر تک تراویح, اور پھر جب تراویح سے فارغ ہوتے تو پھر تہجد, اور تہجد سے فارغ ہوتے تو پھر سحر, اور سحر سے فارغ ہوتے تو پھر فجر, اور فجر کے بعد پھر معمولات, نہ آرام نہ لیٹنا. اور روزانہ جو حضرت کا دوسرے اوقات میں جو معمول تھا وہ فجر کے بعد ذکر بالجہر کرنے کا معمول تھا. بہت سارے احباب یہ کہتے ہیں کہ یہ ذکر جو کرتے ہیں یہ کہاں سے آیا ہے, یہ کہاں سے ہے. اصل میں ہمیں تاریخ کا پتہ نہیں ہے. یہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے جو شریعت جو ہے, شریعت سے ہی انہوں نے لیا ہے, اور بزرگوں کا جو طریقہ رہا ہے ان کی زندگیوں کو اگر ہم دیکھیں تب ہمیں پتہ چلے گا. تو یہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا. اور حضرت مولانا یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے تو ایک بڑا عجیب واقعہ حضرت فرماتے ہیں کہ رمضان کی ان کے یہاں کتنی قدر تھی کہ حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دوست ان سے ملنے کے لیے آئے. ان کے جو دوست تھے بہت اچھے قاری تھے, حضرت سے ملنے کے لیے آئے, سلام دعا ہوئی, مصافحہ ہوا, بات چیت ہوئی. تو حضرت مولانا یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی وقت کیوں ضائع کریں, بڑا اچھا موقع ہے, رمضان کا موقع ہے, چلو ایسا کرتے ہیں کہ تم تلاوت کرو, میں سنتا ہوں. تو دونوں کے دونوں کھڑے ہو گئے عشاء کے بعد اور تلاوت شروع کر دی. حضرت مولانا یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے جو دوست تھے اتنا شاندار قرآن پڑھتے تھے, اتنا عمدہ قرآن پڑھتے تھے کہ عشاء کے بعد انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. میں نے رکعت باندھ رکھی تھی, میں سن رہا تھا. جب انہوں نے سورہ ناس ختم کی تو پتہ چلا کہ تہجد کا وقت ہو چکا ہے اور قرآن کریم بھی مکمل ہو گیا ہے. یعنی ان کا پڑھنا بھی ایسا تھا, ان کا سننا بھی ایسا تھا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے وقتوں میں برکت عطا فرما دی تھی. ہارون رشید مشہور خلیفہ گزرے ہیں, بہت نیک خلیفہ تھے. اس زمانے کا معیار یہ تھا کہ جس کو قاضی متعین کیا جاتا تھا وہ عالم ہوتا تھا, حافظ ہوتا تھا, قاری ہوتا تھا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ حافظ نہیں تھے. تو ہارون رشید کو لوگوں نے شکایت کی کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حافظ نہیں ہیں, اور آپ نے ان کو جو ہے امام متعین کر رکھا ہے, آپ نے قاضی متعین کر رکھا ہے, لہٰذا آپ ان کو کیسے قاضی بنا سکتے ہیں. تو ہارون رشید نے کہا کہ اچھا کیا وہ حافظ نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں, حافظ نہیں ہے. تو ہارون رشید نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بتایا ہے کہ حضرت امام شافعی کو امام تراویح منتخب کر دیا. کہا کہ آپ تراویح کی نماز پڑھائیں گے. اب جو حافظ نہیں ہے وہ تراویح کی نماز کیسے پڑھا سکتا ہے؟ روزانہ ایک پارہ پڑھانا ہے. تو امام شافعی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, خلیفہ کا حکم ہے اور خلیفہ نے مجھے امام متعین کر دیا ہے تو میں تراویح پڑھاؤں گا. تو روزانہ ایک پارہ حفظ کرتے اور شام میں قرآن کے کریم کی تلاوت سنا دیا کرتے تھے. یہ تھے حقیقت میں انہیں اللہ کا قرب حاصل تھا.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ان پر نازل ہوا کرتی تھی۔ لہٰذا یہ مہینہ اللہ سے لو لگانے کا مہینہ ہے، اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے، اللہ سے گڑ گڑانے کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا پر ایک سے نیچے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے، اور اس کا طول و عرض اتنا لمبا چوڑا ہے کہ 1000 برس تک اگر آدمی تیز گھوڑے پر چلتا رہے گا تو اس فرشتے کو پار نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کے 1000 سر بنائے ہیں، اور ہر سر میں 1000 منہ ہیں، اور ہر منہ میں 1000 زبانیں ہیں، اور ہر زبان میں 1000 بال ہیں، گیسو ہیں، اور ہر گیسو میں 1000 موتی ہیں، اور ہر موتی میں 1000 نور کے دریا ہیں، اور ہر دریا میں لکھا ہے کہ نور کی مچھلیاں ہیں، اور ہر مچھلی کا طول اتنا ہے کہ 100 برس تک اگر ہم چلتے رہیں گے تو اس مچھلی کے جسم کو پورا نہیں کر سکتے۔ اور اس مچھلی کی پشت پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ فرشتہ تسبیح پڑھتا ہے تو اس کی آواز اتنی خوش آواز ہوتی ہے کہ عرش جھومنے لگتا ہے۔ خدا نے اس کو آدم علیہ السلام سے 2000 برس پہلے پیدا فرمایا۔ جب شب معراج میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو اس کو سلام کیا، وہ تسبیح میں مشغول تھا، اس نے نہیں سنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے سلام کرتے ہیں۔ اس پر اس نے دونوں اپنے سبز پر پھیلا دیے جس سے زمین اور آسمان بھر گئے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اپنے ہاتھوں سے پکڑا، اور حضور کی پیشانی کے درمیان میں اس فرشتے نے جو ہے بوسہ لیا، اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی۔ اور کیا خوشخبری دی؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کی برکت سے آپ کو اور آپ کی امت کو بخش دیا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے اپنے سامنے 2 صندوق دیکھے، اور ہر صندوق میں نور کے 1000 قفل لگے ہوئے تھے۔ آپ نے ان سے ان دونوں صندوق کے بارے میں پوچھا کہ یہ صندوق کیا ہے، ان دونوں میں کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کو معلوم ہوا کہ اس میں امت کے روزے داروں کی برات رکھی ہوئی ہے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ ہیں۔ موقع کو ہم غنیمت جانیں، مسجدوں میں آ جائیں، اللہ کے آگے گڑ گڑائیں اور قرآن کریم کی تلاوت کو سنیں جتنے اطمینان کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ مسجد میں جلد بازی نہ کریں، یہ نہ کہیں کہ بھائی جلدی سے قرآن ختم کر دو، جلدی سے جہاں جلدی پڑھا جائے وہاں جائیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک پارہ آپ سنیں، اطمینان سے سنیں، جہاں آپ کو 1.5 پارہ سننا ہو وہاں جائیں، اطمینان سے سنیں، لیکن اللہ کے لیے اس مہینے کو ضائع نہ ہونے دیں۔ جو ہمارے اکابرین کا طریقہ رہا ہے، ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، ہم اس طریقے کو تو پورا نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم اس کی نقل کرنے کی کوشش کریں، قرآن کریم پر عمل کی کوشش کریں۔ جب ہم قرآن کریم کو سنیں گے اور پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں اور اس کی رحمتیں ہمیں عطا کریں گے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کا مہینہ بار بار ہمیں عطا فرمائے، اور رمضان میں جتنی عبادتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ساری عبادتوں کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔